صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبید اللہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس بیماری کی عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں جو بیماری ان کی زندگی کی آخری تھی، یعنی اس بیماری میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو گئے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی عیادت کرنے کے لیے جب حضرت عبید اللہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بھائی لو علمت ان لی حیات ما حدثتک، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری زندگی اور باقی ہے تو یقیناً میں یہ حدیث تمہارے سامنے ہرگز نہ ذکر کرتا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بیماری میں ہم دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں، اس لیے آج میں وہ حدیث تمہارے سامنے بیان کروں گا جو حدیث میں نے ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج وہ حدیث میں تمہارے سامنے بیان کروں گا جو میں نے ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من عبد يسترعي الا رعية يموت يوم يموت وبقاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة، کہ جس انسان کو اللہ رب العالمین رعیت دے دے، ذمہ داری دے دے، ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نہ نبھائے، دنیا کے اندر ذمہ داری کو پانے کے بعد اچھے طریقے سے نہیں نبھایا اور اس کی موت اسی حالت میں ہو گئی، قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دے گا اور جہنم کو واجب کر دے گا۔ ایک باپ اپنے اولاد کے لیے ذمہ دار ہے، ایک ماں اپنے اولاد کے لیے ذمہ دار ہے۔ رات کی تاریکی میں بیٹا کہاں جاتا ہے، کس کس سے ملتا ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی اولاد اس سے سوال کرے، رات کی تاریکی میں نکلتا ہے تو کہاں جاتا ہے، پوری رات کہاں گزارتا ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ بیٹی کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے تو بات کرتی ہے، کس سے بات کرتی ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر والدین نے اپنے اولاد کو اچھے طریقے سے تربیت نہ کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس کی موت اسی حالت میں ہو گئی تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دے گا اور جہنم کو واجب کر دے گا۔